أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل جو راستہ دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ جو اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پر اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعتراف کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ تمہارے لیے روزوں کے راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کیا، تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا اسے حاصل کرو۔ راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہی رات کی سیاہ دھاری سے صبح کی سفید دھاری نمایاں ہو جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک روزہ پورا کرو۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے حکم احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط باتوں سے بچیں گے۔ اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی انہیں حاکموں کے آگے اس لیے بھیجو، یعنی رشوت کے طور پہ، نہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ جان بوجھ کر ظالمانہ طریقے سے کھاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان کے حوالے سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی بات کریں، ایک کوئی کوسچن ہے سب کے سامنے کہ جب لفظ رمضان آپ کے ذہن میں آتا ہے تو فوراً کوئی ہر چیز کے ساتھ ہمارا دماغ کوئی باتیں، کوئی لفظ، کوئی امیجز اٹیچ کر دیتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ ایک گاڑی کی بات کروں، کار کی، تو آپ کے ذہن میں روڈز آئیں گی، ٹریفک لائٹس آئیں گی۔ اگر میں کہوں ایروپلین تو آپ کے ذہن میں بادل اور آسمان اور ایئرپورٹس آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کے ذہن میں رمضان لفظ سن کے کون سے الفاظ ہیں جو آنا شروع ہوتے ہیں؟
پکوڑوں کے علاوہ. No, Quran and Taraweeh. تراویح. اوکے صحیح ہے, ایکسیلنٹ. جی نازیہ. پکوڑوں کے مجھے بھی روزے قرآن لگتا ہے اسپیشل. تراویح کی بہت خوشی ہوتی ہے تراویح پڑھنے کی, اور ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت, کیونکہ وہ ذرا زیادہ اہتمام ہوتا ہے نا رمضان میں. ہاں بالکل بالکل. ایک روزہ ایک رمضان ایک خوشی دیتا ہے دل کے اندر. چلو یہ دو تین الفاظ ہمارے سامنے آ گئے, تراویح, قرآن, اور ہاں یہ دو لفظ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. اچھا کوئی اور لفظ کوئی شیئر کرنا چاہے؟ سب کچھ بھی آپ جو آپ کے ذہن میں رینڈملی ایک لفظ آتا ہے لفظ رمضان سن کے. اوکے جی ٹھیک ہے, چلے لگتا ہے کہ آپ سب بھی اسی کی تصدیق کر رہے ہیں. ہاں یہ جی جی تقویٰ. تقویٰ. اوکے صحیح ہے, that's another good word, جو کیونکہ اس کو لعلکم تتقون تقویٰ سے جوڑا گیا. ٹھیک ہے. اچھا ظاہر ہے یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں, کیونکہ رمضان کا ان سے بہت گہرا تعلق ہے, بالخصوص جس آیت کو میں نے پڑھا کہ رمضان و مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اچھا اگر آپ نے اس کا ٹاپک پڑھا کہ رمضان اور ملت ابراہیمی, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ رمضان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیسے تعلق بنتا ہے نا. ظاہر ہے کہ ہم رینڈملی نہیں سوچیں گے حضرت ابراہیم کے بارے میں. ٹھیک ہے, ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہاں رمضان کے بارے میں سوچ کے مجھے حضرت ابراہیم کا تصور آتا ہے. حالانکہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, اور یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اگین ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان جو بہت مشہور ہیں, جس کو 5 پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سے ہیں؟ شہادت, صلاح, زکوٰۃ, صوم, جی صوم ہو گیا, حج. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شبانہ. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم ان 5 اراکین پہ اسلام کی بنیاد رکھتے ہیں, تو کوئی بتا سکتا ہے کہ جو پہلا ہے شہادت توحید کی بنیاد, کیا حضرت ابراہیم کا ذہن میں آتا ہے جب ہم بات توحید کی کرتے ہیں؟ اور قرآن نے توحید کی جہاں پہ بھی بات کی حضرت ابراہیم کے قصے کو بار بار دہرایا ہے. آپ نے مختلف جگہوں پہ کچھ نہ کچھ حصہ سنا ہوگا حضرت ابراہیم کی کہانی کا, ان کا بتوں کو توڑنا, ایک اللہ کی طرف دعوت دینا, جبکہ پوری کی پوری سوسائٹی ایک طرف چل رہی تھی. ان کا جو اپنا والد یا چچا وہ سب آئیڈل ورشپ بت پرستی میں انوالو تھے. ٹھیک, یہ سارے قصے آپ نے سنے ہیں. تو ایسے میں توحید شہادت آپ جوڑ سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم, اپنے باپ ابراہیم کے طریقے پر چلو. تو آج ہم یہ جانیں گے کہ ہم اصل میں تو سب کچھ جو ہے وہ وہاں سے. اچھا یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے, ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کا حکم ہے, لیکن ان کی زبان سے ہمیں کہلوایا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے حضرت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی ہے. تو ہم یہ جانیں گے کہ وہ طریقہ تو اصل میں اسلام اس کی ریوائول ہے. اسلام نے انہی حضرت ابراہیم کی ملت کو ایک شکل دی ہے. اب شہادت ہو گئی تو نماز اور زکوٰۃ ممکن ہے کہ ہمارے ذہن میں آئے کہ نہیں حضرت ابراہیم کی سنت یا شریعت میں تو نہیں تھی, لیکن ان کے بیٹوں کا جہاں ذکر آیا ہے غالباً حضرت اسماعیل کا, کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. قرآن نے بطور خاص اس چیز کو ڈیفائن کیا. اس سے کیا پتا چلا کہ ان کے بھی دور میں یہ چیزیں تھی, وہاں سے ان کی ابتدا ہوئی تھی, نماز اور زکوٰۃ. اور پھر ایک اور چیز دیکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے گھر بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو احکامات دیے ہیں اس میں عبادت اور نماز کا ذکر تو ہے, تو مطلب ان کی اس ملت کو اس اسلام میں رکھا گیا, نماز اور زکوٰۃ کو. حج کا تعلق کیسے بنتا ہے حضرت ابراہیم کا, کسی کو پتہ ہے؟
یہ تو بہت مشکل سوال ہے نا. حج کیسے لنکڈ ہے جی اسد؟ ہاں It's the house of Allah that Ibrahim alayhi salam built with his son. جی بالکل. جی نازیہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی آپ؟ میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ قربانی تو کا تصور ہی حضرت ابراہیم سے آیا ہے. بالکل. قربانی جو ہم کرتے ہیں اور تو فوراً ہمارا ادھر ذہن جاتا ہے. اور حج کا بھی ابتدا گھر بنانا جس کا ہم نے قصہ پڑھا قرآن کے اندر ہی، تو مطلب حج بھی ان سے لنک ہو گیا. اب بات آ جاتی ہے رمضان کی کہ رمضان ان سے کنیکٹڈ کیسے ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو آپ سب کسی کو یاد ہے حضرت ابراہیم کی دعا کیا تھی آنے والی نسلوں کے لیے؟ کسی کو یاد ہو؟ وہ دعا بار بار آئی ہے قرآن میں. جی زاہدہ بہن. عربی میں نہیں آتی، لیکن انہوں نے دعا کی تھی، یا اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ایک ایسا نبی بھیجنا جو ساری امت کے لیے آئے اور توحید کا بتائے انہیں، تیری توحید. یزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ. اور یہ آیت، یہ دعا ان کی کئی جگہ پہ آئی ہے. وَبَعَثْ مِنْهُمْ وَبَعَثْ فِيهِمْ. اللہ انہی کے اندر سے ایک ایسا نبی اٹھانا کہ جو ان کو تیری آیات سنائے، ان کا تزکیہ کرے. تو آئی ایم شیور کہ باقی لوگوں نے بھی یہ دعا سنی ہوگی کہ حضرت ابراہیم نے ایک نبی آنے کی دعا کی تھی. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت ابراہیم کی جو ان کی زندگی میں ریسپیکٹ تھی اور جو ان کو وہ مقام دیتے تھے، رسول اللہ دے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا. قرآن نے جس طرح حضرت ابراہیم کا مقام ہمارے سامنے رکھا ہے، وعلی آل ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام یہودیوں میں، عیسائیوں میں یعنی ان کا نام مشترکہ ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ان کی دعا کا نتیجہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو یزکیہم ویعلمہ الکتاب، بار بار جو اس دعا کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ان کو کتاب سکھائے اور ان کو ان کا تزکیہ کرے. تو وہ کون سی کتاب ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ قرآن پاک. قرآن. ٹھیک. آپ کو اب کچھ لنک سمجھ آیا؟ اب وہ دعا کر رہے ہیں کہ ایک ایسا نبی بھیجنا جو ایک اس پہ کتاب نازل ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر رمضان، چونکہ وہ رمضان میں کتاب نازل ہوئی تو پھر اس وجہ سے یہ مہینہ اہم ہو گیا اس قرآن کی وجہ سے. اس لیے یہ بات شروع ہو رہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ یہ مہینہ کیوں امپورٹنٹ ہے. اس کو تم نے باقی مہینوں کی طرح نہیں گزارنا، اس میں سیلیبریٹ کرنا ہے. قرآن کی برتھ ڈے ہے یہ، اس مہینے کو تم نے باقی سب سے بالکل الگ رکھنا ہے. اچھا قرآن کیا ہے؟ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. انا كنا لمسنا السماء فوجدناها شهبا ورحبا ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. سورۃ جن کی آیات ہیں، ہو سکتا ہے میں نے کچھ الفاظ اوپر نیچے نہ کر دی ہوں، کہ جنات نے یہ کہا کہ ہم جب آسمان میں سنگن لینے کے لیے اوپر اڑ کے جایا کرتے تھے مختلف پلانٹس میں، یا ہر جگہ ہم جو ہے نا جہاں موڈ آتا تھا چلے جاتے تھے. پھر ایک دم سے کہا وَمَن يَسْتَمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. اب جب ہم ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سنگن لے لیں، تو ہم نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر بالکل لاک ڈاؤن کر دیا گیا. اتنا شدید لاک ڈاؤن تھا کہ جو یعنی اب ہم جانتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، کہ 7 آسمانوں میں کہیں پہ بھی جنات کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ گھس سکیں. تو پھر جنات نے یہ کہا کہ انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، کہ ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کر رہا ہے انسانوں کے ساتھ. کیا ان کو کچھ سزا دینے والا ہے یا ان کے لیے کوئی ہدایت کا انتظام کرنے والا ہے؟ یعنی قرآن کے نزول کے واقعے کو سورۃ جن میں اس طرح سے بیان کیا گیا کہ اب جنات جب گئے ہیں. اچھا آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح امیجن کریں کہ آپ نے
کبھی دیکھا ہو آپ کی زندگی میں، کبھی ہوا ہو یا ٹی وی پہ دیکھا ہو کہ جب کسی ملک کے اہم لوگوں نے آنا ہوتا ہے تو سیکیورٹی کا جو انتظام کیا جاتا ہے وہ کتنا شدت ہوتی ہے اس میں، کہ بلکہ کچھ عرصہ پہلے غالباً ہاں پاکستانی کی میں کوئی رپورٹ پڑھی تھی کہ کرکٹ میچ رکھا گیا، تو چونکہ انٹرنیشنل ٹیمز وہاں آ رہی تھی تو بازاروں تک میں جو ہے آرمی اور پتہ نہیں کیا کیا سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے نا. تو آپ دیکھیں گے ایون ایئرپورٹس کے اندر کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ منہ اٹھا کے آ جائے. اچھا، آپ کے خیال سے سیکیورٹی کب زیادہ سخت کی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ایک تو میں نے کہا کہ بھائی جب بہت اہم شخصیت آنی ہوتی ہے، ویسے سیکیورٹی کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے بیسڈ آن یور پرسنل ایکسپیرینس؟ یا آپ ہمارے ساتھ موجود ہو اور بھی بہنیں ہیں، پلیز فیل فری ٹو پارٹیسپیٹ. جی زاہدہ باجی. لائک پروٹیکشن، پھر اس کو کوئی اٹیک نہ ہو جائے. ابھی عمران خان کی کتنی سیکیورٹی ہے نا، سارے کھڑے ہو گئے ہیں. تو شخصیت جب آتی ہے اس کو پروٹیکشن ملتی ہے، گاڑیاں آتی ہیں، آگے پیچھے سپائی گارڈز ہوتے ہیں. صحیح ہے. مطلب یہ ہم جی شاید sorry. میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ خاص طور پہ اس کی پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ یہ جنات کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ سنگن لینے کے لیے آسمان کے قریب جایا کرتے تھے اور وہاں سے وہ خبریں لا کے، تو اس طرح جو کچھ ان کو تھوڑا بہت سمجھ آتا تھا، جو لوگ جنات کو قابو میں کرتے ہیں ان تک وہ تھوڑی بہت آتی تھی چیزیں. تو پھر کیونکہ یہ بہت خاص چیز تھی، اتنی خاص جس کی پروٹیکشن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں پھر حفاظتی اقدامات بھی اسی لحاظ سے تھے. بالکل. اور ہمیں اللہ نے یہ کیوں بات بتائی نا کہ بھئی جب قرآن کی وحی بھیجی گئی ہے تو آسمان کے اوپر اتنی زیادہ سیکیورٹی کر دی گئی کہ جنات نے دیکھا کہ بھئی کبھی ہسٹری میں بھی ایسا نہیں ہوا. وہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا سخت پہرا، یعنی کمپلیٹ لاک ڈاؤن. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جب کووڈ آیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ چائنا کے جس شہر میں زیادہ تھا تو وہاں پہ انہوں نے ایسے لاک ڈاؤن کیا کہ کوئی بندہ شہر سے باہر نہیں جا سکتا تھا اور باہر کا کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا. تو جب اتنی سخت سیکیورٹی کر جائے اور گورنمنٹ خود اس میں انوالو ہو تو سوچے کہ پھر اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ کتنا سیریس ہے. اب اللہ تعالیٰ پہرے بٹھا رہا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جب تمہیں میں نے اپنا کلام دیا ہے نا تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا واقعہ تھا. اور جنات ہمیں بتا رہے ہیں، یعنی سورہ جن جو پورا یہ پیراگراف آپ پڑھتے ہیں نا اس کا پہلا، اس میں مسلسل اس واقعے کی بات ہمیں جنات نے بتائی ہے اور قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ جنات کا کیا فیڈ بیک تھا، کیا ایکسپیرینس تھا جب قرآن نازل ہونے کا فیصلہ ہوا ہے. کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں کہ بھئی ایسا کیا ہونے والا ہے، اتنی شدید سیکیورٹی کیوں آ گئی ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں نہیں پتا کیا ہے. پھر وہ خود ہی کہتے ہیں جب انہوں نے کلام سنا تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہونے والا تھا، آمنا بہی. پھر وہ ایمان لائے اور پھر اعتراف کیا کہ ہم جانتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو ہرا سکتے ہیں. تو پھر آگے اس قصہ چلتا ہے کہ ہم میں سے پھر کچھ مسلمان ہوئے، کچھ نہیں ہوئے. وہاں پہ پھر آگے ان کی اور تفصیل آتی ہے. لیکن قرآن کی جہاں انہوں نے یہ ڈیفینیشن دی نا کہ بھئی اتنی شدید سیکیورٹی کے ساتھ یہ قرآن نازل کیا گیا، تو اس سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک چیز، فرض کیجئے کہ میرے گھر کوئی پارسل ڈیلیور ہو اور میں دیکھوں کہ اس کے پیچھے پوری لائن لگی ہوئی ہے گاڑیوں کی نا، جو نہیں ہوتی عموماً کالی رنگ کی کالے شیشو والی گاڑیاں ہوتی ہیں، جو کبھی دیکھے نا ابھی رائل فیملی لمبی سی لائن جا رہی ہوتی ہے، پیچھے کالی پجارو اور لمبی لائن لگی ہوتی ہے. فرض کیجئے کہ ہمارے گھر کوئی پارسل لے کر آیا اور اس کے پیچھے لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے ان سیکیورٹی گارڈز کی، اور ایسے کر کے پوری ادھر بھی لوگ کھڑے ہیں ادھر بھی لوگ، تو دو لوگ پکڑ کے کوئی میرا نا لیٹر لے کر آ رہے ہیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس چیز کو پھر ویلیو نہ دوں. یعنی اس منظر کو دیکھ کے مجھے لگے گا کہ یہ جو مجھ تک پہنچانے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں وہ ساری زندگی میرے اوپر وہ رہے گا کہ میں اس کی بوجھ تلے دب جاؤں گی.
تو شاید اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے یہ بات سنا کے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا جب قرآن تمہیں دیا گیا ہے. اس کے بعد اس کہتے ہیں بیفور اینڈ آفٹر انسانوں کی تاریخ بدل گئی, قومیں بدل گئیں, پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا صرف اس کتاب کی وجہ سے. اور اس میں 3 باتیں اللہ نے کہی ہے کہ تم نے قرآن کے بارے میں جو سمجھنی ہے. ہدی للناس, قرآن کا کام کیا ہے؟ ہدایت دینا. جو لوگ اس کو فزکس, کیمسٹری, سائنس کی کتاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو بات یہ کہ قرآن گائیڈنس کے لیے ہے, اس میں اتنی ہی انفارمیشن ہمیں دی گئی ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہیں. اب حضرت یوسف کے بھائیوں کے نام نہیں بتائے گئے, حالانکہ اس سٹوری میں ان کا بہت زیادہ ذکر ہے, لیکن بلکہ ان کے والد کا یا ان کا نام بتایا گیا ہے, اس خاتون کا نام نہیں بتایا گیا, عزیز مصر کا نام نہیں بتایا گیا. یعنی قرآن میں تاریخیں, نام کہ ملک, شہروں کے نام, ان پہ بہت فوکس نہیں کیا گیا. صرف وہ حصہ ہمیں دیا گیا ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے. یہ ٹریجڈی ہے کہ ہم بعض دفعہ اس حصے کے زیادہ پیچھے پڑ جاتے ہیں جو اللہ نے نہیں بتایا. ہونا یہ چاہیے کہ اس کو دیکھا جائے کہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ کیوں بتایا. دنیا بنے ہوئے ملین ایئرز اگر گزر چکے, ہماری جب سے انسان دنیا میں آیا تب سے اب تک کی ہسٹری میں اتنے واقعات ہوئے, اتنے بلینز ٹریلینز ہیں, تو اللہ نے صرف وہ ہسٹری کی یعنی اس پوری مووی میں سے اتنے ٹریلرز دکھائے, اتنے ہی ہمیں دنیا کی ہسٹری میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ واقعہ اہم ہے, یہ واقعہ, جس کو اللہ نے چھوڑ دیا مطلب ہمارے لیے ضروری نہیں تھا. یہ ایک امپورٹنٹ بات. دوسری, للناس کہا, ہدی للناس, ہدی للمسلمین کیوں نہیں کہا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے یا انسانوں کی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی ممتاز بہن. It is for the whole universal and for the whole human beings and for the all living people in the world. It's not for one nation or for one tribe or one qom. It's for every living mankind. It's a guidance for mankind. It could مطلب be کہ anybody. کرسچن, سکھ, جوز, Everybody, for whole alamin, whoever exists in it. صحیح ہے. یعنی اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پہ مسلمانوں کا کاپی رائٹ ہے. یہ It تمام came for us. I mean, it came for our prophet who guided us, who left a lot of guidance for us. But it is also guidance for every human ایوری being. ہیومینٹی. ہاں, ہدی للناس, انسانوں کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے. تعالیٰ نے. اللہ ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کو ہدایت دے. اچھا, اس پوائنٹ کو نا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ سوری بہنوں, اگر آپ ساتھ ساتھ خود کو میوٹ کر دیا کریں, ریکارڈنگ میں پھر آسانی رہتی ہے. اچھا, یہ جو پوائنٹ میں نے ابھی اٹھایا ہے نا کہ انسانوں کے لیے ہے, یہاں یہ نا تھوڑی جب ہم سارا پڑھ چکیں گے نا, یہ للناس کا لفظ ایک دفعہ اللہ دوبارہ استعمال کرے گا. تو آپ نے جو پوائنٹ ابھی اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے نا, اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ للناس کا لفظ کیوں آیا. آگے جا کے مزید کلیئر ہوگا. پھر بینات من الخدا, کہ واضح کر دیا, والفرقان, کہ اس کو یہ فرق کرنے والا ہے. اور یہ جیسے دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں چیلنجز آتے ہیں. میں ہوں, آپ ہیں, دنیا میں کوئی انسان کہیں پہ بھی پیدا ہے, کسی ملک میں ہوا ہے, اس کی زندگی میں چیلنجز آئیں گے. تو قرآن کا کام یہ ہے کہ اس کو انگلی پکڑ پہ بتانا کہ اس میں حق اور باطل کیا ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے دیکھیں کہ سفید اور جو کالا ہے, بلیک اینڈ وائٹ, آپ کبھی بھی آپ کو شک نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ کالا ہے یا سفید ہے, کتنا بالکل 2 مختلف چیزیں ہیں. تو کیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی بالکل 2 ہیں. تو جو لوگ, مجھے اس جملے سے بڑی چڑ ہے جب کوئی کہتا ہے ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ, مطلب اللہ کو کون پسند ہو, ہمیں کیا پتا اللہ کس چیز سے خوش ہو جائے. یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ, یعنی اللہ نے ہمیں گویا بتایا ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں کیا کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. یعنی یہ تو نعوذ باللہ اللہ پہ ایک الزام ہو گیا نا کہ اللہ نے ہمیں بتایا نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ
ہماری زندگی میں کنفیوژن ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں کنفیوژن نہیں رکھی گئی. قد تبین الرشد من الغی، نیکی گمراہی کو سفید اور کالے رنگ کی طرح الگ کیا گیا. کیسے آپ اس کو سمجھیں گے کہ فرض کیجئے کہ آپ پہلا سپارہ کھولتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، نماز اور زکوٰۃ اچھی بات ہے، لیکن جب آپ پہنچتے ہیں 30 سپارے تک تو ایک دم سے ہر چیز کے بارے میں آتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہے. آگے جا کے وہ چیز چینج ہو گئی ہے. شروع میں ایک بات کہی ہے، آخر میں جا کے کچھ اور کہہ دیا گیا، بالکل اس کو چینج کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. جو سچ ہے وہ سچ ہے، اس کو قرآن نے ہر چیز کو واضح کہا ہے. پھر ایک اور بہت اہم نقطہ وچ اللہ کرے کہ وہ نہ ہمیں یاد ہو جائے، کیونکہ اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو سمجھ لینے سے نا زندگی میں بڑی آسانی ہوتی ہے. میں کوشش کروں گی اس کو کم سے کم وقت میں ایکسپلین کر سکوں. مجھے نا ہم کسی پتہ نہیں کوئی درزی تھا وہ میرا حال ہے، تو اس کے ہم نے نا کپڑے سلوائے. ہاں وہ ٹیلر ہی تھا جس کی ہم دکان پہ گئے، تو اس نے نا کپڑے پتہ نہیں کیا کیا، ان کو دیر سے دیا یا کچھ بھی. تو ہم اس کی دکان پہ گئے، مجھے یاد ہے میرے ساتھ میری بہن تھی، امی تھی، یہ نہیں ذہن میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے کپڑے کیوں نہیں صحیح طرح ٹائم پہ پہنچائے؟ تو کہتا ہے میں عمرے پہ کیا ہوا تھا نا، تو میں وہاں مہینہ وہاں گزار کے آیا ہوں. تو بڑا اس عقیدت سے اظہار کر رہا، اور اس کی پوری دکان میں جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح تصاویر تھیں، فریمز تھے، جیسے اس کے اندر عقیدت تھی. مگر اتفاق یہ ہوا کہ جب بھی اس سے ڈیلنگ ہوئی، یا اس نے پیسوں میں دھوکہ کیا، یا کوئی جو اگر کہا ہے کہ بھئی آج کپڑے ملیں گے تو 10 دن بعد مل رہے ہیں، یا کپڑوں کی سلائی میں کچھ اس نے کر دیا. اور یہ واحد ہم نہیں تھے، تقریباً سبھی کے ساتھ اس کا یہ تھا. اور بڑے آرام سے آپ بات کریں تو اس کی نظر میں یہ امپورٹنٹ تھا ہی نہیں کہ اگر آپ اپنی بات پوری نہیں کر رہے، یا پیسے کی اونچ نیچ کر رہے ہیں، یا دھوکہ کر رہے ہیں. اس کو اس چیز کی نا، یعنی اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا تھا کہ اس کو پرواہ نہیں تھی. اور وہ مطمئن تھا کہ وہ عمرے کر رہا ہے. وہ مطلب اس کی نظر میں عبادات جو کہ پوری تھی، تو اس کے بعد اس کو لگا کہ اس کے پاس لائسنس ہے نا، کہ وہ چاہے معاملات میں حلال رکھے یا حرام رکھے، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. ٹھیک، یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے جو اکثر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. پھر اس کے برعکس جو ایک اور ایٹیچیوڈ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے ہماری ہر سوسائٹی میں، اور آج نہیں جب سے دنیا بنی ہے یہ ایٹیچیوڈ رہا ہے، کہ کئی لوگوں سے نا، وہ جیسے میری دوست ہے تو اس کے میاں تھے، پی ایچ ڈی تھے انہوں نے کی ہوئی تھی، بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ. تو وہ نا ہمیشہ اس بات پہ بحث کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو میری نمازوں کی کیا ضرورت ہے بھلا، کہ میں کیوں نماز پڑھوں، اللہ کیوں چاہتا ہے کہ میں اس کی تعریف کروں، اس کی پوری سسٹم چل رہا ہے. تو وہ ضروری تو نہیں ہے، میرے معاملات اچھے ہیں، میں جو کام کرتا ہوں بالکل ایمانداری سے کرتا ہوں، میں نے کبھی دھوکہ دہی نہیں دیا، میں لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا ہوں، نماز میرا پرسنل معاملہ ہے. یا پھر خواتین کو میں تھی، کیونکہ حجاب لینا نہ لینا کچھ یہ پرسنل ہے، اٹ شوڈنٹ افیکٹ مائی فیتھ. بہرحال یہ ایٹیچیوڈ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اچھا، یہ دو رویے جو ہے نا، یہ آج کے دور میں نہیں ہے، یہ شروع سے ہی رہے ہیں. دو ایکسٹریمز یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ صرف تب ہوتی ہیں کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں خود یہ ڈیسائیڈ کروں کہ نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. جب بھی انسان نے خود سے اپنی عقل سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی ہے تو انسان گمراہ ہو گیا. انسان گمراہ ہوا ہے، قومیں بھی گمراہ ہوئی ہیں. یہودی اٹھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، لک بہت امپورٹنٹ ہے. وہ نا فیتا لے کے ناپا کرتے تھے کہ داڑھی کا سائز ہی ہونا چاہیے، کپڑے، بہت شدت ہے یہودیوں میں. فقہ کی اتنی شدت ہے نا کہ ان کی فقہ کی والیومز ہیں. ان کو اخبار کہا گیا ہے، پیپل آف دا انک، پڑھ پڑھ کے وہ چلے ہو جاتے تھے. اگر ہدایت نالج سے ملتی ہوتی تو یہود کو سب سے زیادہ ہدایت ملنی چاہیے تھی. انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ ایوری تھنگ از اباؤٹ اسٹرکچر. وقت پہ افطار ہونا چاہیے، 1 منٹ بھی اوپر نہ ہونا چاہیے ورنہ آپ کا روزہ ویلڈ نہیں ہونا چاہیے. روزے کی فقہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور سحری کے معاملات بڑے سخت ہیں، تراویح 8 نہیں 20 ہونی چاہیے. اور مطلب لک میں بہت شدت. یہ وہ پھر اس ایکسٹریم پہ چلے گئے نا. پھر وہ انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے تو کہتے تھے کہ
اور ساتھ کہتے تھے غیر بنی اسرائیل کے معاملے میں ہم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اس پہ دھوکہ دے، سود کھائیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ کرسچنز اٹھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، لک اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ چرچ جاؤ یا نہ ہو، اٹس یور ہارٹ، گاڈ از لو ان یور ہارٹ۔ اگر آپ کے ہارٹ دل میں انٹینشن ہے، دل میں نیت صحیح ہے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی ایکشن۔ انہوں نے شریعت پکڑی، ہر عبادت، ہر روزہ، ہر چیز کو نکال کے مائنس کر دیا، ساروں سے چھٹی کروا لی۔ دل ٹھیک ہونا چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل میں عبادت ہونی چاہیے، باقی گاڈ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم چرچ جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ اٹھے، اس ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ جب اسلام آیا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میں انسانوں اور قوموں نے جب بھی ٹھوکر کھائی ہے تو نیکی کو ڈیفائن کرنے میں کھائی ہے۔ تو قرآن نے یہ کام کیا کہ کہا کہ آج کے بعد تم میں سے کسی کا حق نہیں ہے، نیکی کیا ہے اس کو صرف اللہ بتائے گا، تم اپنی عقل سے نہیں اس کو چینج کر سکتے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہرے ادھر کرو اور صرف ورچوئل اور ریچولز کو دیکھو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ اور آخر پر۔ لمبی آیت چلتی ہے جس کو آیت بر کہا جاتا ہے، میں آپ سے کہوں گی کہ اس سیشن کے بعد آیت بر سرچ کر کے اس پہ ضرور وہ دیکھیں۔ قرآن نے یہ کام کر دیا، کہا کہ یہ نیکی کی ڈیفینیشن ہے، اب تم اس سے ادھر نہیں کر سکتے۔ میں اس کو اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں فجر کی نماز میں 2 سنت، 2 رکعت، 2 فرض ہیں، ایسا ہی ہے نا، اور ہر رکعت میں آپ 2 سجدے کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ سجدہ کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اب میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کو سجدہ کرنا غلط بات ہے۔ میں نے کہا نا قد تبین الرشد من الغی، نیکی اور گمراہی کو الگ کر دیا گیا ہے، تو مطلب کہ آپ کہیں گی ہاں سجدہ تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ فرض کیجئے کہ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ آئندہ میں 2 کی بجائے 3 سجدے کروں، مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ سجدے کروں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ خوش ہو جائے، تو آپ لوگ تو 2 کرتے ہیں تو میں 3 کیا کروں گا، یا میں عشاء کی نماز کو نا فجر پہ یہ ظہر کے ٹائم پڑھ لیا کروں گا، ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لوں، یا رمضان کے روزے اٹھا کے میں حج کے مہینے میں رکھ لیا کروں نا۔ آپ کوئی بھی چیز آپ بدل نہیں سکتے، اللہ نے جہاں جس کو رکھ دیا۔ اب آپ کوئی خود کو دھوکہ تو دے سکتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز نیکی کی ڈیفینیشن ہے یہ، اب اس کے بعد کوئی ایکسٹریم پہ جاتا ہے تو بینات من الخدا، وہ پھر خود کو خود ہی گمراہ کر رہا ہے معاملہ۔ اچھا، مزے کی بات جہاں رمضان کی بات آئی ہے، اس سے جو پیچھے بات آ رہی ہے وہ انہیریٹنس کی آ رہی ہے، جہاں سے رمضان کی آیتیں شروع ہوئی ہیں، جہاں پہ روزے کی آیات ختم ہوئی ہے وہاں دوبارہ ڈیلنگ اور ارننگ کی بات آ رہی ہے، پیسوں کی بات آ رہی ہے، پیسوں کی، بزنس کی، فائننس کی بات بہت زیادہ آئی ہے سورہ بقرہ میں۔ مطلب قرآن تو نہیں یہ کہہ رہا کہ جب تم ریچول کر رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو تو اٹس اوکے، تمہاری انکم جو بھی ہو۔ قرآن اس کو بار بار کہہ رہا ہے کہ صرف حلال گوشت نہیں کھانا، حلال گوشت کے لیے جو پیسہ لے کے آنا وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ مطلب قرآن اس معاملے کو بیچ میں رمضان کو رکھ کے، قرآن کو رکھ کے دونوں طرف پیسوں کی بات کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے کہ جب ہم جاب پہ جاتے ہیں تو ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے سلیو نہیں ہیں جو مرضی کرے، ہم صرف مسلح پہ ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے عبد ہیں۔ نہیں، جو بندہ جاب پہ جا کے پیسے کما رہا ہے، اپنے حلال کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچا رہا ہے، وہ دنیا داری نہیں ہے، وہ عین عبادت ہے۔ تو قرآن نے ہر چیز کو اپنے انڈر لیا۔ یہ بات تھی جو میں کہہ رہی تھی، من الہدی والفرقان میں آپ سمجھ لیں، زندگی میں کبھی بھی نیکی کی ڈیفینیشن خود سے بنانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی پوائنٹ۔ اچھا، آگے جو بات ہے کہ بھئی تم میں سے جو بھی چاہے رمضان کے مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہ رہا ہے، مشکل نہیں چاہ رہا۔ بندہ سوچتا ہے کہ رمضان اتنی گرمی جس وقت روزے نازل ہوئے تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے آسانی ہو رہی ہے، تو اتنی گرمی، پیاس، شدت، تھکاوٹ، راتوں کو جاگنا، اس کو آسانی تو نہیں کہتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو یہ جو تمہیں میں نے دیا ہے نا کلام، اور جو تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے ہدی للناس کہ تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، ہدایت تم نے دینی ہے، ان کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، تو اس کے لیے جو ٹریننگ ہے نا وہ تمہارے لیے یہی ہے، اس لیول کی تمہیں ٹریننگ اب چاہیے۔ اگر تم بغیر ٹریننگ کے جاؤ گے تو ایسی آرمی جس کی کوئی تربیت نہ ہوئی ہو وہ ظاہر جنگ میں ہار جائے گی۔ اس لیے اللہ نے تمہارے لیے معاملات کو آسان کر دیا ہے۔
اس ٹریننگ ہی کے ذریعے تم اس قابل ہو سکو گے کہ تم یہ اتنی بڑی کتاب کی ذمہ داری اٹھا سکو، اور تاکہ تم اس کے بعد تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور تم نے جو عید والے دن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، دیکھیں ہم عید کے دن تکبیرات اسی لیے پڑھتے ہیں نا، تاکہ ہم اس کی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر سکے۔ اچھا، میں اس میں نا مزید فقہ اور اس کو بالکل ٹچ نہیں کروں گی، میں اصل میں نا جس پوائنٹ جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ ہے میاں بیوی کے حوالے سے تعلق، جو اس میں بات کی گئی ہے کہ رمضان بات ہے کہ جب عیسائیوں میں یا یہودیوں میں جب بات آتی تھی نا ریچولز کی، روزے رکھنے کی، تو وہ میاں بیوی کے تعلق کو بالکل حرام سمجھ لیتے تھے۔ تو قرآن نے اس کو نہ صرف حلال کیا ہے بلکہ اتنا رومانٹک کر دیا ہے کہ اٹ لکس لائک رمضان ان دا منتھ آف ہنی مون۔ تو چونکہ اس کانسیپٹ کو ہم نے بھلا دیا، اس لیے ہم اس کو بہت اچھے سے دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے بیچ میں ایک آیت آ رہی ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں کہہ دو کہ میں قریبی ہوں۔ اچھا، یہ کون سے بندے ہیں جو پوچھ سکتے ہیں؟ عباد ہی، جیسے ممتاز بہن نے کہا کہ للناس، اس میں تمام ہیومینٹی ہے۔ جب وہ مجھ تمہارے سے پوچھیں، یعنی ہمیں گائیڈنس کے لیے کس سے پوچھنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی سے، انہی سے ہی رجوع کریں گے۔ لیکن جب پوچھا جائے تو یہ نہیں کہا کہ اے نبی پھر ان سے جواب دینا، قل، پھر انہیں کہنا انی قریب، بلکہ اللہ تعالیٰ بیچ میں ڈائریکٹ پھر ہم سے بات کرنے لگ گیا کہ ہاں میں تمہارے قریب ہوں، اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا، پکارنا کیا ہے؟ کیا یعنی کوئی بار بار لمبے چوڑے وظیفے کرے تو ہی وہ پکارنا ہے؟ یا پھر یہ کہ کوئی کسی نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اور پھر کووڈ کی وجہ سے اس کو دل آیا، اس نے نماز پڑھ لی، تو کیا وہ بھی پکارنے میں کاؤنٹ ہوگا؟ یعنی کون سا پکارنا ہے؟ الدائی، دی کالر، دعا کرنے والا، اور کتنی دفعہ وہ دعا کرے تو وہ آئے گا الدائی کا، اس کو ٹائٹل ملے گا۔ تو یہ آیت ڈیفائن کر رہی ہے اذا دعان، کہ وہ جو دعا کرنے والا ہے نا، وہ ایک دفعہ بھی زندگی میں کر دے، ایک بار بھی مجھے پکار لے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی میں اور آپ ادائی بن جاتے ہیں، اور اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو کون کس زبان پہ پکارا ہے اور کس کو کب ہدایت ملتی ہے۔ دیکھیں، ہم ہر وقت حالات کے گلے کرتے ہیں، ہم ہر وقت کہتے ہیں مسلمان ایسے کرتے ہیں، مسلمان حج پہ جاتے ہیں، مسلمان روزے رکھتے ہیں، مسلمان نہیں بدلتے، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان یہ ہیں، مسلمان امت کی یہ حالت وہ حالت، پاکستانی ایسے۔ صبح دوپہر شام ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کی نا برائیاں کرنے کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کیسا ہی کیوں نہیں ہے، اگر وہ مجھے پکار لے تو میں اس کے قریب ہوں۔ اگر اللہ بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے بندے تو ہیں ہی سارے نکمے اور یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں، جیسے ہم دنیا کو اتنی نیگیٹو آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بس کوئی جب بھی مجھے پکار لے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ جب کوئی مسلمان پکارے، یہ بھی نہیں کہا کہ جب وہ پکارنے کوئی مسلمان جو ہے وہ پکارے گا تو میں جواب دوں گا۔ کوئی انسان کوئی جب بھی پکار لے تو میں اس کی دعا کا جواب دوں گا۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، استفعال کا صیغہ، کہ یعنی بس ایفرٹ ڈالو مجھے پکارنے میں، اور میری تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں، ایفرٹ ڈالو کہ تم مجھ سے رابطے میں رہو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آؤ، شاید کہ تمہیں اسی سے ہی ہدایت مل جائے۔ یعنی تم دعائیں کرو گے، وظیفے کرو، جو مرضی کرو، قبول کرنا یا نہ کرنا وہ میری ہے، تمہارا کام ہے تم پکارتے چلے جاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم اصل میں نا اس وقت جو ریلیجن ہے اٹ ہیز بیکم لائک اے بزنس، اور ہم مسلمان بھی اس پہ انفلوئنس ہوتے ہیں نا۔ اکثر لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں باجی کوئی وظیفہ ہے جس سے ہم کریں تو یہ ہو جائے، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے۔ یہ کانسیپٹ نا ہمارے اندر زیادہ تر آیا ہے کرسچن سے، کیونکہ کرسچنز میں جو ہے نا وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ you believe in Jesus, you will become millionaire, you will become this and that, your cancer will be cured۔ وہ بزنس ڈیل کرتے ہیں کرسچنز جو ہے نا، کہ اگر آپ گاڈ کو مانو گے پھر گاڈ آپ کو یہ دے گا، تو گاڈ نہ دے تو بے شک اس کو نہ مانو۔ تو
اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آپ پہلے ہمیں یہ دیں نا تو پھر ہم آپ کو یہ دیں گے. دعا کیا ہے؟ دعا جو قرآن نے کانسیپٹ دیا ہے، میں اس پہ تفصیل سے بات نہیں کروں گی، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے. بس اتنا کہوں گی کہ جو انبیاء کی دعائیں آپ پڑھیں تو انبیاء نے دعائیں اس طرح مانگی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مشکل ہم پہ آئی ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے جو صلاحیت، جو ہمت، جو ٹیلنٹ، جس کو کوپنگ میکانزم کہتے ہیں، اللہ جو وہ ہمیں دے دے، تاکہ ہم اسی سچویشن میں آپ کو راضی کر لیں، اور جب ہم اس مشکل سے گزریں تو ہم کامیاب ہو کے گزریں. ان کی تمام دعائیں، چاہے وہ سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے ہیں، یا ان کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا ہے، یا ان کے لائف پارٹنرز نے انہیں ٹارچر کیا ہے، ان دعاؤں میں یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو مار دے، اس کو دور کر دے، اس کے ساتھ یہ کر دے. ان کی دعا میں کہ اللہ آپ ہمیں یہاں پہ مدد کریں کہ ہم اس سچویشن کا سامنا کریں اور سرخرو ہو کے نکلیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں نا اللہ سے دعائیں سے ہی مانگنی چاہیے، کہ یہ نہیں کہنا کہ اللہ یہ سیلاب کیوں آیا ہے، اس کو ہٹا دے، سلارا پانی سوکھ جائے. سیلاب آ گیا ہے، اللہ مجھے وہ کشتی دے، وہ ٹولز دے، وہ سارا کچھ کیپیسٹی دے کہ میں یہاں سے نکل سکوں. یہ دعا کا کانسیپٹ ہے. اب آخری پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں جو میں نے کہا تھا میں اس کو بہت زیادہ ٹچ کرنا چاہ رہی ہوں. وہ کہا گیا کہ تمہارے لیے راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. اصل میں یہودیوں میں کانسیپٹ تھا کہ عبادت جو ہے نا وہ بالکل ریچول، اور اس میں جب سیکشولیٹی نہیں آنی چاہیے. تو جب رمضان میں روزے فرض ہوئے تو صحابہ کو سمجھ نہیں تھی، انہوں نے سوچا کہ یہ بھی غلط ہے، لیکن پھر وہ رہ نہیں سکتے تھے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم چپ کے خیانت کر رہے تھے، کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چیز صحیح ہے غلط ہے، تو میں تمہارے لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ جائز ہے. اچھا، اگر تو یہ بات جائز اور ناجائز کی ہوتی اور فقہ کی بات ہوتی، صرف انفارمیشن دینی ہوتی کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے، پھر اللہ تعالیٰ اتنی بات کر کے قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ یہ کہہ کے تو پھر آگے سے بات ختم ہو جاتی. پھر آگے لکھ دیتا کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ، اب کھاؤ پیو، سحری کرو، افطاری کرو، بات ختم. اب میرا جو آپ کا پوائنٹ جدھر میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی بات کیوں کی ہے میاں بیوی کی بات. رمضان ہم اس روزوں کو بڑا اسپرچل مانتے ہیں نا، کہ یہ بہت اسپرچولیٹی کیا، اس میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے، قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے، رات کو جاگنا چاہیے، بہت زیادہ آپ کا دھیان ہوتا ہے کہ بھئی بس میں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں. لیکن قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اصل میں مہینہ اس بات کا بھی ہے کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو تم نے دوبارہ ریوائیول دینا ہے. یعنی اچھا یہ کیسے ہے؟ احل لکم لیلۃ الصیام. اچھا تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، لیکن اگر میں کوشش کروں گی اس کو آسان کر کے بیان کروں. اچھا اگر میں یہ لیل واحد سنگولر ہے، لیال پلورل ہے، ایک رات، ون نائٹ اور مینی نائٹس. اگر نائٹس لفظ یوز ہوتا تو یہ لیال ہوتا. یہاں پہ لیل ایک رات کا لفظ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے کہ ایوری نائٹ شوڈ بی اسپیشل بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ ہمارے پوائنٹ آؤٹ کیا رہا ہے کہ رمضان کی راتیں بالکل اسپیشل ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی ویری رومانٹک. آپ نے کبھی سنے کبھی کسی خطبے میں کہ کہا جائے کہ رمضان جو ہے اس میں آپ نے زیادہ میاں بیوی نے اکٹھے ٹائم گزارنا ہے، زیادہ رومانٹک ہونا ہے؟ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مرد تو ساری رات مسجد گھسے رہتے ہیں اور عورتیں بھی زیادہ عبادت کرتی رہتی ہیں، اور وہ سارا یا پھر عبادت کر کے خود کو اتنا تھکا لیتی ہیں. پھر اللہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے؟ یعنی ہمیں اپنے کانسیپٹس کو، میں نے کہا نا نیکی کی ڈیفینیشن ایک وہ ہے جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، قرآن ایک اور ڈیفینیشن بتا رہا ہے، تو ہمیں کدھر سر جھکانا ہوگا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ یہی کہا نا، یہ بات کہہ دیتا نا کہ بھئی حلال ہے، جائز ہے، بات ختم. اب اللہ تعالیٰ اگر کسی ٹاپک کو چھیڑ ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بس اس نے ایسے ہی بات کر دی ہے. اللہ کی کوئی بات ایسی تھوڑی ہو سکتی ہے. یہ کہہ کے کہا ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. لباس کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، فوراً کپڑے ذہن میں آتے ہیں.
جو خوبصورتی کے لیے ہیں اور عیب چھپاتے ہیں، موسم سے چھپاتے ہیں، حالات سے بچاتے ہیں، لیکن لباس کا یلبسو علیہم دینہم، سورہ نام میں یہ آیت آئی ہے، لباس کا ایک مطلب مکس اپ ہو جانا ہے، یعنی بالکل آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ سیاہ کیا ہے سفید کیا، بالکل دو چیزیں مکس ہو جائیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی رومانٹک لینگویج استعمال کر رہا ہے. قرآن نے جہاں پہ بھی میاں بیوی کی بات کی ہے نا، رومانٹک طریقے سے بات کی ہے، بہت زیادہ رومانٹک الفاظ استعمال کیے ہیں. اور پھر باشر کا لفظ بہت آیا ہے، باشرہن، اس میں ٹھیک ہے انٹرمیسی کا بھی مطلب ہے، لیکن اس میں اور بھی مطلب ہے. باشرہن بڑا رومانٹک لفظ ہے. بشر لفظ سنا ہوگا آپ نے، اردو میں بھی ہم استعمال کہتے ہیں نا بشر. بشر بشر سے بھی ہے جس کا مطلب سکن ہے، اس لیے انسان کو کہا گیا یہ بندر سے نہیں بنا، کیونکہ انسان بشر کا مطلب یہ ہے جس کی سکن نظر آئے. تو باشرہن سکن ٹو سکن، یعنی میاں بیوی کا کسی بھی رومانٹک حالت میں ہونا اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہا ہے. اور بشر سے بھی ہے خوشخبری، بشارت، یعنی دس شوڈ بی جائفل مومنٹ. یعنی عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کا فگر کا خیال رکھے، بشارت یعنی خوشخبری، یہ نہ ہو کہ لگے کہ بس کوئی گول مٹول سی چیز ہے. اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو جم لے کر جائے، فٹ فاٹ رکھے، اپنی لک کا خیال رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ اس ایک لفظ میں دونوں میاں بیوی سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور وہ بھی رمضان میں. میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں کہ میں نے بچپن سے اب تک جو کانسیپٹ سنا، میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا کہ رمضان از اباؤٹ سیکسویلٹی. میں تو کبھی بھی نہ مانوں اس چیز کو. مجھے تو لگے کہ نہیں، اگر آپ نے اسپرچویلٹی ہونی ہے، یہ تو دنیاوی معاملے ہیں، باقی مہینے ٹھیک ہے، رمضان میں اس کی کیا ضرورت ہے، عبادات متاثر ہوتی ہیں. لیکن وہ میری سوچ ہے نا، قرآن تو مجھے پکڑ کے کہیں اور لے کے جا رہا ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میرا دل تو نہیں مان رہا کہ میں ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن قرآن کے آگے سر جھکانا ہے. اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اتنا رومانٹک ہونے کو کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. مطلب اب جو گھروں میں مسئلے تھے نا، وہ اس مہینے میں اس طرح نہیں ہوں گے. اگر وہ شیاطین کی طرف سے مسائل تھے، وہ اب نہیں ہوں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر ان باتوں کا خیال رکھو تو مطلب کہ یہ میاں بیوی کے ریلیشن کا وہ اینیورسری مہینہ ہے، یہ ریوائیول منتھ ہے، یہ ہنی مون منتھ ہے، اور یہ گھروں کو بچا لے گا. گویا میاں بیوی کے ریلیشن کا ٹھیک ہونے سے گھر بچ جائیں گے. اور اس میں مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ بات تو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ہو رہی تھی کہ میاں بیوی کا یہ مسئلہ ہے، ہاں روزے بھی ہم رکھ رہے ہیں، مسلمان ہی رکھتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے جہاں یہ آیت ختم ہوئی ہے، میں نے کہا تھا نا للناس کا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، جہاں پہ یہ میاں بیوی لی آیت ختم ہوئی ہے وہاں پہ کہا ہے کہ آیات ہی للناس، ان میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے تو ہم رکھتے ہیں، روزوں میں جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے لیے یہ بات ہے؟ تو مجھے کیا بتائیں کہ کیا نان مسلم سوسائٹیز کو نہیں چاہیے کہ ان کے گھر ٹھیک ہو، ان کا فیملی سسٹم ٹھیک ہو، ان کے میاں بیوی میں صلح ہو، ان کے میاں بیوی کے بچوں کے تعلقات، ہسبینڈ وائف کی تعلقات بالکل اچھے ہوں؟ کیا باقی سوسائٹی کو ضرورت نہیں ہے؟ یعنی کیا صرف مسلم سوسائٹی کو ضرورت ہے؟ یہ ایسے جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ نشانیاں اصل میں پوری دنیا کے لیے ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہیں، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میاں بیوی کا ریلیشن اس پہ ہر سوسائٹی ہے، مسلم نان مسلم ڈزنٹ میٹر. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر ادھر کھینچ کے لے کے جا رہا ہے. اور میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یعنی اٹ شاکڈ می کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور کہا کہ تم نے جو خیانت کی، یعنی کوئی چیز تمہارے اندر، خیانت کا لفظ کیوں آیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں نا گلٹ ہوتا ہے، جیسے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بتا سکتی ہیں فقہ کا مسئلہ، یہ کرتی ہوں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا مجھے یہ بیماری ہے اس وجہ سے وضو نہیں رہتا،
تو پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ مریض کے حکم میں آتے ہیں، اگر ایک بیماری ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جیسے استحاضہ ہو گئی، کوئی بلیڈنگ، کوئی ایسا زخم جو جس کی وجہ سے آپ رکیں تو نماز ہی، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کی ہو جائے گی نماز. تو اکثر لوگ کہتے ہیں دل نہیں مانتا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا دل نہیں مانتا. پھر میں کہتی ہوں دل کی سن لیں تو یا شریعت کی سن لیں، مسئلہ اب بات تو آپ کے سامنے آ گئی، حق تو آ گیا. تو بات یہ کہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں گلٹ ہے نا کسی چیز کا، یعنی جیسے میں نے کہا میرے دل میں ایک کراہت تھی کہ یہ کیا، اسلام، رمضان از ناٹ اباؤٹ سیکشولیٹی، it's not romantic month, it's spiritual month. اب یہ میرا دل مجھے کہہ رہا ہے نا، قرآن مجھے کچھ اور کہہ رہا ہے، اب میری مرضی. اچھا یہ پوائنٹ کسی کو سمجھ آیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے؟ کوئی اس بارے میں بات کرنا چاہے گا؟ پھر ہم اس کو سم اپ کریں گے. کوئی بہن کچھ شیئر کرنا چاہے؟ جی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ wants to make relationships as well as your تقوی، سارے morality، سب کچھ بہتر، کہ آپ قریب ہو جاؤ. اینڈ اس میں ثواب ہے، گناہ نہیں، اس ٹائم پہ یہ جائز ہے. اینڈ آپ نے کہا نا ہنی مون پیریڈ، تو وہ سارا دن ہسبینڈ ویٹ کرتا ہے کہ وائف کس کرے، ہے نا. ہمیں بھی جب پتہ نہیں تھا نا تو میرا دل بہت چاہتا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو کس کروں، پر نہیں، بہت تقوی کا وقت تھا نا، نہیں رات کو روزہ کھل کے روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر پتہ چلا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اتنی خوشی ہوئی نا. تو اللہ تعالیٰ انسان پہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہی وانٹس آسانی فار اس، ہی وانٹس ٹو میک تھنگس بیٹر. تو ہمیں تو بہت ہی تقوی کا کچھ اور ہی معیار پتا تھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے اور اسپرچویلٹی اور کیسے اللہ والی بننا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ہمیں اچھا پتا چل رہا ہے، صحیح جو ہے نا کہ اللہ از ناٹ، ہی از غفور الرحیم، ہی نوز، ہی کریٹڈ اس، ہمیں کیا چاہیے اور الاؤ کیا. اللہ تعالیٰ نے خود بتا رہا کہ یہ راستہ اختیار کرو تو سکسیس ہوگی تمہیں انشاءاللہ. بے شک بے شک، that's beautiful. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اگین جو ہمارے نیکی کی ڈیفینیشنز ہیں، قرآن will keep challenging it, he will keep challenging it. Now it's our choice to surrender or we keep following our own mindset. اچھا پھر یہ چیز ایکسپلین کر کے کہا کہ بھئی پھر یعنی جب صبح کی روشنی نکل آئے تو تب سے لے کر افطاری تک روزہ پورے کرو. اور پھر یہ اعتکاف کی حالت میں یہ چیز جو ہے وہ منع کر دی گئی کہ اعتکاف مسجدوں میں کر لو، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے گھروں میں. ہاں مسجدوں میں اگر خواتین کے لیے انتظام ہے تو that's good thing. اور یہ کر کے بعد رمضان کی اگین ہمارے ہاں بھی یہ کانسیپٹ آ چکا کہ بھائی اسپرچویلٹی مینس کہ آپ پیسے کی باتیں نہ کریں، دنیا سے دور رہیں. ایسا نہیں ہے، یہاں پہ پھر بات پیسوں کی آ گئی. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ بھئی پیسوں کو نہ کرپشن کے لیے نہ استعمال کرنا، پیسے سے کرپشن نہ پیدا کرنا، نہ اس کو برائب کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ آپس میں تم نے اس کی غلط ڈیل کرنی ہے. کوئی بھی غلط طریقہ جو پیسوں کے لیے ہو سکتا ہے، گناہ سے ناجائز طریقے سے پیسہ لے جانا، اور تم اس بارے میں جانتے بھی ہو. تو یہ اگین یہاں پہ نقطہ آ جاتا ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اسلام از جسٹ، کے جیسے میں نے آپ سے دو ایٹیچیوڈ کہے کہ اسلام بات کرتا ہے بس آپ نماز سے ہی پڑھ لیں، باقی آپ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. پیچھے وراثت کی بات ہوئی تو اکثر مرد جو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بھلے وہ ساری رات جا کے تراویح پڑھے، قرآن پڑھے، عبادات کریں، وہ مطلب کہ انہوں نے اس آیت کو تو پک کر لیا جو شروع ہو رہی ہے رمضان سے اور پیچھے والی کو چھوڑ دیا. تو مطلب یہ جیسے وہ کہا گیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ مان لاتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو. یعنی یہ تو پھر یہ رویہ ہوا. اور اس کے بعد اگر کوئی ارننگ حلال نہیں کر رہا تو پھر اگر وہ روزے رکھ رہا ہے اور حلال گوشت کھا رہا ہے اور تراویح بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی ڈھیر سارے پڑھ رہا ہے، تو یہ اسلام سے ساتھ مذاق ہے. یعنی ہمارے دین میں اس طرح کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو الگ کریں کہ میں جتنی دیر عبادت کروں، نماز پڑھوں تو میں اللہ کی سنوں گی، باقی میں حلال کراؤں، ہم حرام کماؤں، اپنی جواب میں کوئی غلط کروں تو اس کی جواب دیں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بطور خاص رمضان کے ساتھ ڈیلنگ اور پیسوں کی بات کو لے کر آیا ہے کہ یہ مت کرنا ان کے ساتھ
کہ جو غلط طریقے ہر دور میں ہو سکتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں کہ ٹرکس کیا ہوتے ہیں، پیسوں کے کون سے معاملات غلط ہیں، اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. لیکن آج کی پوری سمری جس کو میں نے ٹچ کیا ہے وہ ایک تھے کہ قرآن، جس کی میں نے بات کی کہ رمضان اس لیے اسپیشل ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. اکثر لوگ ہیں روزے نہیں رکھ سکتے، مسافر ہیں، بیمار ہیں، پریگننٹ ہیں، کوئی وجہ بھی ہے، لیکن اگر صرف رمضان کا تعلق روزے سے ہوتا تو مطلب وہ لوگ تو بالکل خالی رہ جاتے. لیکن رمضان میں جو روزہ نہیں بھی رکھ رہا وہ اگر قرآن سے جوڑ رہا ہے تو اٹ مینز کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. تراویح میں کوئی سن رہا ہے یا پھر کوئی ویسے پڑھ رہا ہے، ہاں کوشش کریں کہ اس مہینے میں قرآن سے آپ کا ایک تعلق بنے، یعنی ٹارگٹ رکھے کہ اس سال رمضان میں اتنا ہے تو اگلے سال تک جو ہے نا میں اگلے رمضان تک میرا اتنا ہے، میری تجوید ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور مین چیز سے ایک کنیکشن بنائیں کہ بھئی یہ نہ میرا خدا والفرقان کہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کی زندگی کے بارے میں یہ کیسے انگلی پکڑ کے رہنمائی دیتا ہے. بس اسی پہ ہی اہتمام کرنا چاہوں گی. اللہ کرے کہ یہ جو میں سمجھا سکی ہوں یہ میری بھی زندگی کا حصہ بنے، میرے حق میں بھی حجت بنے اور آپ کے لیے بھی. اس حوالے سے اب آپ لوگوں کی ہے کوئی کمنٹ، کوئی بات کرنی ہو تو میں چاہوں گی، آپ کو دعوت دینا چاہوں گی. اور سب کو ایڈوانس میں رمضان مبارک. جی ویلکم ٹو نیو ممبرس سمینا اینڈ وہ بھی تھیں شاہدہ، میرا حال ہے وہ ڈراپ ہوئی ہیں. ہاں جی سمینا کچھ کہنا چاہو گی؟ کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ سمجھ آئی میرا پوائنٹس؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا ماشاء اللہ. رمضان مبارک آپ کو.